اللہ نے کتنا بڑا اصول دیا ہے ترجیح کا. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیں. موت سے پہلے زندگی کو، غربت سے پہلے اللہ کے دیوے اس غنا کو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو، اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو. تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو، اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو، تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے کس کے ساتھ لگانا ہے، یہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے رکے گا. چھٹا اصول، مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ سے. ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا وہ، کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ معاملہ مختلف، وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی. ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا. کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چل جائے گا، کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے، اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے، اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر، اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے. بعض کو ادفع باللتی ہی احسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے، اور کسی جگہ پہ جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے، علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے، فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے. تنوع وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت کے اندر، لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کے کلچر، ان کے کسٹمز، ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ، ان کی زبان، ان کے مزاج، ان کے مزاح، ان کی طنز، ان کی تنقید، ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے وہ. جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا، اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے، اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے، کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو احبال ہی نہیں آندا زندگی جیندا، انہیں تو میں جاننا ہی کچھ نہیں. مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا، ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا. اتبع السیئۃ الحسنہ، ایک برائی کو، ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے، پھر ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے، پھر ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں، اصلاح کرتا ہے اس چیز کی. مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے. سد الذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے جہاں اس کی چھوٹی قلیل اگر نشہ دے سکتی ہے تو کثیر بھی نشہ، کثیر تو بالولا حرام ہے، قلیل کے اوپر ہی اس کے اوپر حرمت ہے. انہی اصولوں میں سے بصیرت اور فقہ اور گہرائی کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ مومن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہے مگر دوام کے ساتھ لیتا ہے. ادومہ یا ادومھا وان قل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے معیاری اسلام کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا کام کر لے جو مگر استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتا رہے. آج موڈ ہوا یہ، کل موڈ ہوا وہ، پرسوں موڈ ہوا وہاں پر، اس سے انقلاب نہیں آتے بھائی جان، اس سے تاثرات اچھے نہیں جاتے لوگوں کے اوپر. تقریر ہو، تحریر ہو، کتابت ہو، زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، تجارت ہوں، ایکسپیریمنٹس ہوں، مشاہدات ہوں، مطالعے ہوں، اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے کہیں نہیں پہنچ سکے گا. تو مومن یا تو جنگ شروع نہیں کرتا ہے تو پھر اختتام تک لے کے جائے گا اس کو. انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مومن خیر اور شر کا موازنہ کرنے والا ہوتا ہے. حالات میں خیر اور شر کا موازنہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی وسعت اختیار کرتی ہے، اسی کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، اسی کے ساتھ دشمن دوست بنتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شر دے کے پورا خیر اڑا کے نہیں پھینک دیں گے.
یہ چھوٹا سا شر دیکھنا کسی میں اور اس کی پوری خیر کو سائیڈ لائن کر دینا، بالکل کھاتے سے باہر کر دینا، یہ کوئی دینی روش نہیں، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے۔ ہاں کہیں چھوٹی سی ایک غلطی اتنی فحش ہوگی کہ اس کے اوپر پورا چٹھا ہی اس کا خراب ہو جائے، لیکن کلی لحاظ سے قاعدہ یہ نہیں ہوتا۔ بڑے شر کے ساتھ چھوٹا خیر چلتا ہے تو کہیں کوئی چیز صورتحال بناتی۔ بصیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایک قبیلے سے جنگ کی دھمکی تھی، تو میں پوچھا لگانے کو بھی مل جائے بیت اللہ کا تو آج یہ ممبر چھوڑ کے وہاں پر چلا جاؤں، اگر یہ نوکری مل جائے کہ بیت اللہ کا پوچھا لگانا ہے تو تعمیر ہو بیت اللہ کی، ہماری جان بھی لگ جائے اس کے اوپر، لیکن حتیم روک دیا گیا کیونکہ شر بڑا کھڑا ہوا تھا وہاں۔ صلح حدیبیہ پر آپ دیکھیں 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے مسلمانوں، ہم میں اتنا دم تھا، ہم میں اتنا حسن تھا، ہماری بات میں اتنی گہرائی تھی، توحید میں اتنا جلال تھا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ 2 بھی نہیں ہو سکتا اور 0 بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، یہاں سے دہریت کو اڑا سکتے تھے اور وہاں سے اڑا سکتے تھے۔ اگر 2 ہوتے تو لفسد آتا، تو گھر کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ملک کے 2 حاکم نہیں ہو سکتے، تو کائنات کے 2 خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنا حسن بیچ سکتے ہیں بازار کے اندر، بس ہمیں مارنے کی ضرورت ہی تھی۔ یہ پروپیگنڈے کیوں چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں اتنے $بلین لگائے جا رہے ہیں صرف ہمیں گندا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہم کیا، ہم نہیں جانتے ہم کیا تھے اور ہیں۔ ہم دم نہیں جانتے اپنا، ہم نہیں جانتے کہ صرف لاٹھی رکھنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، 12 منہ اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ 4 دروازے جب بند ہو جو 5واں کھلنا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی حق باطل کی، کہیں پر بھی زندگی کی کسی معیار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو قائل ہی نہیں کر پا رہا، اپنی بات محفل میں منوا ہی نہیں پاتا، میں دلائل ہی نہیں بن پاتے، تعبیر ہی نہیں آتی، احساسات، ادراکات، جذبات کو لفظوں کا لباس ہی نہیں دے پاتا۔ تو یہ قرآن کی آیت کیا کم تھی مومن کی زندگی کے اندر ہونے کے لیے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو تقوی اختیار کر، فرق کرنے والی دلیل آسمان سے دے گا اللہ تجھے۔ اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، باطل کے خلاف دلیل نہیں ہے، قرآن میں دلیل نہیں ملتی ہمیں۔ یہ کیسا شیوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن میدان میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، اور وہ باطل کے اوپر لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول نہ کر سکے؟ بلکہ اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کو اللہ تو چاہے جس طرح سے چاہے غنی ہے، ثابت کر سکتا ہے تو باطل ہے، اللہ کسی انسان اور مسلمان کو دلیل بنا کے پیش کر دے، یہ نہیں تھے تیرے دور میں، تو دنیا میں حجت اللہ بننے کے علاوہ سب سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی دلیل بن جا میرے یار، تجھے اللہ پیش کر دے قیامت کے دن۔ یہ لوگ نہیں تھے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تیرے اوپر؟ تو مومن کی زندگی انہی اصول تو اور بہت کھول سکتا تھا میں، لیکن اسی پر اکتفا کر کے تھوڑے سے جذبات کو ڈالتے ہیں بیچ میں۔ مومن چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اپنے؟ اتنی تقلیل اور تخفیف کیسے ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی؟ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے مومن اپنے آپ کو 4 اشیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں تھے اور کیا کیا نہیں ہے انہوں نے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہمارے کلچر کو استعمال کر کے اپنی باتیں ڈال رہے ہیں ہم میں، کون گچ مچ کر کے اپنے نظریات ڈال رہے ہیں ہمارے اندر، کون ہمارے شر کو ہی ہمارے اندر سے، اور پھر مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف اغیار کو، ہماری پوری 1470-40 سال کی محنت کو برباد کرنے کے لیے مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف جو اگلوں کو پلیٹوں میں رکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہاں ہیں ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مومن اتنا بے وقوف اور سفیہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ کی کردے پہنے ساڑھے نال، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروپیگنڈے کہاں سے چل رہے۔ آپ کے اوپر جادوگر کا فتویٰ لگایا اور آپ کا یہ کام ہے کہ میں اور آپ
ہڈیاں اور کھوپڑیاں لے کے بیٹھ جائیں گھر کے باہر. کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ لا تتمنوا لقاء العدو کہاں جائے گا؟ کیا اصول ہیں دین کے؟ اللہ کہتا ہے دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھ، اپنا قلعہ تو سنبھالنا پہلے اپنا قلعہ سنبھال، اور اگر ہو جائے تو پھر صبر کی آگے تلقین ہے. ساڈے والوں نے چڑھی دی لڑن دی. میں کوئی جہاد کا منکر نہیں ہوں، لیکن اپنا کیسے ایک مروا دوں جس کی عصمت کعبے سے زیادہ جس کے خون کی عصمت ہے، تقدس ہے جس کا، اور وہ بھی توحید والا گرا دوں، ایک موحد ضائع کروا دوں صرف اپنی ایک غلط بات کے اوپر، صرف اپنے مزاج کے اوپر. اور پھر وقت ہوگا تو کرے گا انسان. اگر اتنی ہی بقا کی جنگ ہے اور اتنے ہی نظریے کی بقا کی جنگ ہے تو پھر دیں گے اپنی جان کا نذرانہ جہاں نظریے کو ہٹ لگ رہی ہے اتنی بڑی. لیکن سانو گل ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہاں سے کس طریقے سے مروبیت لے کے آ رہا ہے ہمارے اندر، کہاں سے مغلوبیت آ رہی ہے ہمارے اندر، کس جگہ سے تفریق آ رہی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وضع قطع زمان مکان لہجہ لفظوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے پیش کرنا ہے. کیا جانوروں کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے؟ وہ لے گیا. کیا پانی کے نیچے کے مخلوق کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے؟ وہ لے گیا. اس کو چینل بنا دیے انہوں نے کہ دنیا کے مخلوق کے محافظ یہ ہیں. کیا بلی کو کھانا نہیں دینے کے اوپر بخاری میں روایت نہیں ہے کہ اسے جہنم میں اللہ نے ڈال دیا کیونکہ اس نے حیوان کا حق نہیں ادا کیا؟ کیا کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت بدکار تو نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، جو روش اس کی غلط تھی، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی. اور اینیمل رائٹس کے چیمپئن وہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے اخلاقیات کا. ہیومن رائٹس چیمپئنز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے مفقود کرنے والے لوگ ہیں. جس نے پورے مکے کو معاف کر دیا، جسے در بدر کر کے نکالا انہوں نے، خونم خون کر دیا. مڑ کے میرا نبی بیت اللہ دیکھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مڑ کے دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو. بلال رضی اللہ فرماتے ہیں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مینگنیاں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کھان نو کچھ پتے کھانے پڑتے تھے، چھالیں کھانی پڑتی تھی، مینگنیاں آتی تھی صحابہ کو. اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ واپس آیا اور معاف کر دیا سب. ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس. چال بازیاں دیکھیں، نعرے دیکھیں اگلوں کے. ہم شدت پرست ہیں اور ہمارے کچھ بے وقوف بچے، ہمارے ہی لگتے جگر، جنہیں سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے کرنا تھا، کس وجہ سے بات رکھنی تھی، کس طریقے سے پیش کرنا تھا اپنے دین کو. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے مکس کر کے. ہم نے 1950 میں نہیں بھانپا کہ 1990 تک وہ کیا کر جائیں گے. ٹیکنالوجی کے موجد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، یہ اصول بن چکا ہے. تو ہمیں بھی بنا لینی چاہیے تھی تھوڑی سی. یہ حدیث مومن کیسے بھول گیا کہ قومیں آگ میں جاری ہوتی ہیں، لیڈر کا کام ہوتا ہے، اہل دانش کا کام ہوتا ہے گردنوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچنا. تو ہمیں آگے آنا چاہیے اپنی قوم بچانے کے لیے بھیڑیوں سے. ہمیں اپنے بچے بچانے ہیں، ہمیں اپنا خون بچانا ہے، ان کے نظریات کا جواب دینے کے لیے، ان کی روش کا جواب دینے کے لیے. جو باطل حسن کے نام پر انہوں نے قباحت پیش کی ہے اس کو منہ دینے کے لیے. بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان؟ ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور اور لمبی بطولی زمان، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ. مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لو گے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے آپ کو. کہنا پڑ گیا نا فارس سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، ویکھیے تے صحیح مقابلہ کنہ دے نہ لے گا. تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسے بتائی ادھر جاؤ، پھر اتنے این جاؤ تو این جاؤ. حاکم کا راستہ ایسے بتاتا ہے کوئی؟ این جاؤ تو این جاؤ تو این جاؤ.
सादगी देखें हमारी। और पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिल ही नहीं रहे। फिर कहीं किसी ने कहा इधर ही गए बाहर। ऐसी सकून दे नींद देखी उन्होंने उनकी को उसने ये जुमले कह दिए, तू जीत नहीं सकता भाई इनसे, इन्हें डर ही नहीं है किसी चीज, इन्हें किसी चीज का डर नहीं है। कानो रुहबानन फिल लैल, ये रात के राहिब हैं, व फरसानन फिल नार, और दिन में इनके घोड़े नहीं रुकते भाईजान, और इन्होंने कुछ नहीं आंदा। अल्लाह अल्लाह संभाल के रखा था इन्होंने अपने आप को, और हमने देखा ही नहीं है कि कहां से कोई चीज घुस जाए। वजाल लकुम समा वल अबसारा वल अफिदा के तहत अल्लाह ने कुरान में उसूल रखे थे। एक मुसलमान, पूरे कबीले से बात कर रहा हूं आज अपने, कोई तफरीक नहीं है, किसी मसलक फिरके की कोई तफरीक नहीं है, पूरे कुंबे से बात है आज कि अल्लाह ने कान आंख दिए थे कि दिल और अकीदे और नजरियों से उसका ताल्लुक होता है, यहां से घुसना होता है बातिल। और हमने ऐसे छोड़ दिया अपने आप को कि कुछ रंगों को देख के इंसान खराब हो सकता है, किन अल्फाजों से इंसान अंदर से उसकी फितरत खराब हो सकती है, फर्क ही नहीं पड़ा किसी। और वो जमा हो के अल्लाह कह रहा है फायदा फरकता फनसब इला रब्बी का फर्क। अब जब आप थक जाएं काम कर करके, जब दुनिया की रविश में आप जा रहे हैं, डेंट लग रहे हैं आपके नजरिए को, काफिला चलेगा डेंट तो पड़ेंगे, उनकी बस्तियों में जाएंगे तो असर तो आएगा। बल्कि इसी पर एक दर्स होना चाहिए कि हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम, उन सब के ऊपर अजमाइन भेड़ बकरियों के चरवाए क्यों थे, राअल गनम, ऊंट क्यों नहीं मिला उनको? क्योंकि उसूल है इंसानियत का, और मोमिन भूल जाए इसको कि अलमरउ अला दीन खलीलिही, कि बंदा अपने बराबर वाले के मजहब पर होता है, उसके तर्ज पर होता है, उसकी सिफत पर होता है। हैसियत औकात जाननी है, उसका दोस्त देखे। तो जानवर कैसे नहीं हो सकता कि उसके असरात ना हो? इसलिए भेड़ छोटी होती है, भेड़ छोटी होती है, अपना भला बुरा नहीं देख सकती। ट्रेनिंग दे रहा था अल्लाह कि कौमें भी ऐसे मिलेंगी अपना भला बुरा नहीं समझ सकती, तो ये जिगर कलेजा बनाना पड़ेगा तुम्हें इनके साथ चलने के लिए। फिर एक भेड़ यूं जाती है पकड़ के, हो तो दूसरी इधरों नट जाती है। तो सिखाना था कि कौम के बड़े जो हैं, एक संभालेंगे दूसरा निकल जाएगा वहां से, दूसरा पकड़ेंगे तीसरा निकल जाएगा। भेड़ छोटी होती है, ऊंट बड़ा होता है, तकब्बुर होता है ऊंट के अंदर। ऊंट का चरवाहा बनाएंगे तो तकब्बुर ही आएगा एक लीडर के अंदर। भेड़ हिल्म का दर्स देती है इंसान को, भेड़ें अपने टाइम से खाएगी, सबर का दर्स है उसके अंदर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें चलो भाई काम निपट गया तुम चलो, नो, ऐसे नहीं हो सकता। वक्त, सबर, जब्त। भेड़ अपना नुकसान ही नहीं जान सकती, छोटी है कद में, दूर अंदेश चरवाहे को होना पड़ता है। कौन सा दर्स है कुरान हदीस का जिसमें फिक्र नहीं है, गहराई नहीं है? कौन सा दर्स है आप बताएं? और मोमिन की मुसलमान की सोच क्या है? फलां जगह के वीजे, फलां के ठप्पे। मुनकर हम किसी चीज के नहीं है, मगर कहीं पर भी जाता है तो ना मरूब होता है ना मगलूब होता है, ना फिरौन बनता है ना बनी इसराइल बनता है, ना तकब्बुर करता है ना हसद करता है, ना इफरात होती है ना तफरीत होती है, ना मुतसाहिल होता है ना मुतशद्दिद होता है। और हर मसले के अंदर उसकी एक कुल्ली सोच होती है और एक जुज़वी सोच होती है कि मेरे जुज़वी बात से मेरा कुल खराब ना हो जाए कौम का, और मेरे कुल्ली म्यार से किसी का जुज़वी मसला खराब ना हो जाए। इतनी गहरी कौम जिसकी बुनियाद ही इकरा के लफ्ज से शुरू हुई है, जिसका इब्तिदा पिछली पुरानी इब्तिदाओं से लेके इकरा से शुरू हुआ है, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अल्लमल इंसाना मालम, इल्म का पूरा मिज़दाक है सूरह अलग के अंदर। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का जो बाब है सूरह बकरा में, महज पढ़ना पढ़ाना। वह अल्लमा आदम अल अस्मा, तालीम, और अल्लमा बाब तफील, लेन देन, पढ़ाना पढ़ना, पढ़ना पढ़ाने वाली कौम थी, और हमने छोड़ दिया। पता ही नहीं है हमें कि अल्लाह ने सूरह बकरा में रईबत को पहले क्यों एड्रेस किया, शक पहले क्यों लाया अल्लाह, और शहवत को फिर सेकेंडरी प्रोटोकॉल पे क्यों एड्रेस किया, पता ही नहीं।
یہ اتنی بڑی، یہ اتنا بڑا قلعہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر، فرق ہی نہیں پڑتا۔ وفوق کل ذی علم علیم کے تحت ہر شخص عالم ہے، ہر شخص علم والا ہے۔ وہ لیتفقہوا فی الدین والی وہ دوسری چیز ہے، اس میں کچھ بڑے مسئلے سنبھالنے ہیں امت کے، مگر ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے علم کا مالک ہے، اپنے علم کا ذمہ دار ہے، بڑھانا ہی نہیں ہے۔ تو مومن یہ مختصراً بات کو ختم کرتے ہوئے، وقت بھی ہوا جاتا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ کر لیا ہے۔ وقت ہو گیا جی ہیں؟ انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوتا ہے، اللہ دکھتا ہے انسان کو، موزے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ جب کنواں مینڈک سے باہر نکلے اور اپنی برادری، اپنے علاقے، اپنے خاندان، ان تعصبات سے آزاد کر کے، مومن اتنا تقلیل کیسے ہو گئی مومن کی؟ یہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کا، وسعت، علم، دانش، تفکر، تدبر، تذکر، فہم، فکر، کوئی مروبیت نہیں تھی، کوئی مغلوبیت نہیں ہے۔ کردار کی اوقات ہونی چاہیے ہمارے کردار کی۔ یعنی جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، اللہ کے نزدیک تکریم اس کی ہے جس کا تقوی ہے، اور تقوی کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا۔ اور تقوی والے بھی اگر تزکیے سے، علم والوں میں بھی اگر تقوی اور تزکیہ نہ ہو تو اس پر تو زیادہ اس کے اوپر سخت طریقے سے اترنا چاہیے معاملہ۔ تو میرے بھائی، دور سے دیکھیں چیزوں کو اور جزوی لحاظ سے پاس آ کے بھی دیکھیں۔ آج اگر زندگی کے اندر، میں لاہور میں ایک علاقے میں گھوم رہا، نیا ادارہ کھولا تھا میں نے، اور میں پیسے نہیں مانگنا چاہتا تھا کسی سے، تو ڈیفینس میں رہائش تھی بھائی کی، وہیں پہ گاڑی گھما رہا تھا، میں ایک دن ویسے ہی رو پڑا اللہ کے آگے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کس کی دعا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، میں گناہ بڑھ گئے، حافظہ کمزور ہو گیا، کہ اللہ تو نے ان کو مال دولت اس لیے دیا کہ یہ ہمارے رستے روک دیں۔ تو میں سوچ رہا کیا کیا سلطنتیں بنائی ہوئی، ریاستیں لوگوں کی، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے جی سب کو۔ اگر رضا بالقلیل ہو جائے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، رضا بالقلیل ہو جائے اور ہمیں پتا ہو کہ اتنی قوم بچانے کے لیے کتنے مفکر کھڑے کرنے ہیں، تو کاش ہم یہ حویلیاں کوٹھیاں نہیں کھڑی کرتے اور لگا دیتے سب کچھ۔ اور تھا پہلے مسلمانوں میں یہ، ان کے ہدف مختلف تھے، کنبہ بچانا، امت بچانے والی سوچ تھی۔ جہاں انفرادیت آئی اور اجتماعیت بالکل سائیڈ میں ہو گئی، تو پھر اپنی اپنی دو اینٹ کی تو بننی تھی نا، کلو حزب بما لدیہم فرحون کے تحت۔ میں اپنی ذات سے نکل کے آپ کا ہو ہی نہیں سکا کبھی، اور آپ میرے نہیں ہو سکے، اور آ گیا بھیڑیا باہر سے کھا کے اندر گھس کے، اب ہمارے ہی طرف، ہماری ہی زبان، ہمارے ہی لباس، ہمارے ہی کورز میں، ہمارے اندر ہی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی پارٹی بیٹھی ہوئی۔ ہم سے بات کرتے ہیں ہماری زبان میں، ہم سے کلام کرتے ہیں ہماری زبان میں، اور ہم تفریق ہی نہیں کر سکتے کہ گچ مچ کتنا ہوا ہے معاملہ۔ لا یعرفون، جانتے ہی نہیں ہم لوگ معروف من المنکر اور منکر من المعروف۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو حق باطل کی تفریق کر سکتا ہے چیزوں کے اندر کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ مگر یہ دور دیکھیں کیسا ہے کہ میں نے ابھی امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ دیکھی، ایک مناظرہ سنا، اور اس میں گورا حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب کے اندر سے ایک راوی پہ بحث کر رہا ہے۔ میں کہا اللہ بھائی ہیں، ایک تہذیب و تہذیبی بچی تھی، اس پر بھی ہاتھ ڈال دیا انہوں نے۔ تو کل کو تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے فتح الباری کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہیں، کل کو خود شرح نہ لکھ دے کہیں، اور لکھ رہے ہیں بہت بیٹھ کے وہاں پر۔ تو ہمیں تو کلی لحاظ سے، جزوی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، صوبائی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اسی بات کے اوپر ہی صرف یہ درد ہی تو تھا جس نے میدان میں کھڑا کیا، میں کیسے دیکھ لوں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن پھٹنا پھاڑنا سب کو ہے، کلام سب کو کرنے کا شوق ہے، مگر بیج بن کے دفن نہیں ہونا کہ میں لگاؤں 8-10 سال گمنامی کے تو کہیں پھر نام آئے گا۔ میں انتظار کر لوں کہ بڑے بیٹھے ہیں اوپر، وہ جانتے ہوں گے، وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ ہم تو جمعوں سے بھی اس لیے فرار ہیں
کہ ابھی بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں, ہماری حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی, وہ بہتر سمجھتے ہوں گے معاملات کو, اور اگر نہیں ہیں تو ٹانگیں کھینچ کے حق کھینچنا یہ مومن کی روش ہے. تیرا نبی تو چھوڑ کے چلا گیا میرے یار سب کچھ, دے کے چلا گیا قوم کو سب کچھ, اور ہمیں اللہ رسول نہیں چاہیے ابو بکر صدیق کی طرح. وہ پوچھا کیا لے کے آؤ, کہہ رہے میں گھر میں اللہ رسول چھوڑ کے آیا ہیں, میں یہ چھوڑ کے آؤں گھر میں, اور ہمیں پڑی ہوئی بچے کیسے پلیں گے, یہ کیسے ہوگا. کریں, نظر رکھیں, میں اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن توکل علی اللہ بھی ہے, روحانیت بھی ہے, تعلق باللہ بھی ہے, اور اونٹ باندھنے میں زمینی حقائق بھی ہے, اسٹریٹجیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان